رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا۔ آج ہمارے سلسلہ علم و ادب کا جو عنوان ہے کہ کرامات کوئی حقیقت ہے یا محض قصے کہانیاں ہیں۔ سب سے پہلے کرامت کے بارے میں سن لیجئے، یہ مشکوٰۃ شریف میں جو کہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں باقاعدہ ایک چیپٹر ہے باب الکرامات۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اشیاۃ الامات کا ترجمہ کیا، پھر اس کا حاشیہ بھی لکھا مشکوٰۃ شریف کا، تو وہ یہاں بیان فرماتے ہیں کہ کرامات جمع ہے کرامت کی، بمعنی تعظیم و احترام۔ یہ تو ہو گیا لغوی معنی۔ اب آ گیا شریعت کی اصطلاح میں لفظ کرامت کا استعمال کیا ہے، تو فرماتے ہیں اصطلاح شریعت میں کرامت وہ عجیب و غریب چیز ہے جو ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو، یعنی جو عام عقل میں نہیں آتی، خلاف عقل، اور جو عجائب میں سے ہو، ایسی چیز جو ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ جو چیز نبی کا معجزہ بن سکتی ہے وہ ولی کی کرامت بن سکتی ہے، سوائے اس معجزہ کے جو دلیل نبوت ہو، جیسے وحی اور آیات قرآنیہ۔ قرآن کریم میں دیکھیں تو ہمیں کرامات کا تذکرہ ملتا ہے، جیسا کہ سیدنا سلیمان علی نبینا الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ فرمانا کہ تخت بلقیس چاہیے، اور وہ اتنی دور تک تخت بلقیس کو جو بند کمروں سے لانا، اور پھر نہ صرف یہ کہ ایک جن نے کہا کہ میں لے آتا ہوں اور محفل کے ختم ہونے سے پہلے پیش ہو جائے گا، اور پھر فرمایا کہ وہ کھڑا ہوا جس کو ہم نے کتاب میں سے علم دیا، اور محدثین اس کو بیان کرتے ہیں کہ وہ آپ کے صحابی اور اس امت کے ولی حضرت آصف تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پلک جھپکنے سے بھی پہلے اتنی دور سے اس تخت بلقیس کو لے آئے۔ اسی طرح اور بہت سارے واقعات ہیں فی زمانہ جہاں بہت سارے حقائق کا بڑی ڈٹائی کے ساتھ اور بہت زیادہ اضطرابی کیفیات پیدا کرنے کے لب و لہجے میں کرامات کا انکار کیا جاتا ہے۔ ہماری نئی پیڑھی، نئی نسل کہ جنہوں نے ابتدا ہی موبائل کو دیکھتے ہوئے کی ہے، اور اسی اسکرین پر یوٹیوب یا فیس بک کی صورت میں وہ دیکھتے اور سنتے ہیں اور اسی کو فالو کرتے ہیں، نہ انہوں نے وقت نکالا اور وقت کے مواقع اگر ان کو ملے ہیں اور نہ ان کی طرف متوجہ ہوئے، اس لیے وہ ان جیسے بھیانک نظریات کی طرف چلے گئے، اور اس انداز پر گزشتہ چند سالوں میں واویلا مچایا گیا کہ جیسے کرامات جو ہیں مثلا حضور غوث پاک سرکار کی، حضور داتا سرکار، حضور بابا فرید سرکار، سرکار نظام پاک و دیگر اولیاء رحمہم اللہ علیہم، تو ان کو محض قصے کہانیاں اور طلسماتی قصے کہانیاں کہہ کر مذاق اڑایا جاتا ہے اور ان کا انکار کیا جاتا ہے۔ کیا کرامات اولیاء کا جو ثبوت ہے وہ کتب احادیث میں موجود ہے؟ کیا جو پچھلی امتوں میں اولیاء صلحاء گزرے ان سے بھی کرامات ظاہر ہوتی تھی؟ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بات کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ کہیں بھی نہیں ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ جن کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کہیں بھی نہیں ہے، اب نہ وہ کتب حدیث سے شغف رکھتے ہیں کہ کھولیں، پڑھیں اور سمجھیں، اس لیے بس ون سائیڈڈ کارروائی کے تحت وہ نظریات حق سے کہیں دور نکل جاتے ہیں۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک چیپٹر باندھا ہے جس کا عنوان ہے کتاب احادیث الانبیاء۔ اس میں ایک حدیث مبارک ہے جس کا نمبر ہے 3436، اور اس حدیث شریف کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے 1206 یعنی 1206 پہ بھی، اور اس کے علاوہ اور بھی مقامات پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب کے تحت مختلف عنوانوں کے تحت وہ اس حدیث پاک کو لے کر آئے۔ اس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لم يتکلم فی المہد الا ثلاثۃ، سید عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ گہوارے میں، دودھ پیتی عمر میں
3 بچوں نے کلام کیا ہے۔ پہلا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، دودھ پیتی عمر میں، گہوارے کی عمر میں یہ کلام کرنے والی ذات اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا، آپ سورہ مریم کو دیکھیں۔ اور دوسرا میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا، یہ تو ہو گیا نبی کا معجزہ۔ آگے فرمایا وَكَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، یقال لہ جریج، جن کو جریج کہا جاتا تھا۔ اب یہ کسی نبی کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ بنی اسرائیل کے ایک مرد صالح کی، اور آج کے جدید لفظوں میں جو ہم لفظ زیادہ سمجھ پاتے ایک ولی کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا کان یصلی، اصل میں حضرت جریج رحمہ اللہ نے اپنا گھر بار چھوڑ کر ایک سادہ سی کٹیا بنا لی، ایک چھوٹا سا کمرہ، اور انہوں نے راہبانیت اختیار کر لی، یعنی سب سے کٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ کبھی کبھی ان کی والدہ، آخر ماں ہے، ان سے ملنے جاتی تھی اور وہ بات چیت بھی ہو جاتی تھی۔ تو ایک دن ان کی والدہ ان سے ملنے گئی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کان یصلی جاءتہ امہ، کہ یہ جو جریج تھے یہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کی والدہ آ گئی، فدعتہ، اور انہوں نے دعوت دی، آواز دی اپنے بیٹے جریج کو، فقال اجیبوها او اصلی، تو حضرت جریج نے کہا، اور یہ کہنا ان کا دل میں تھا کہ میں اپنی یہ جو نماز ہے، نوافل ہیں، ان کو جاری رکھوں یا والدہ جو آواز دے رہی ہیں میں اپنی والدہ کو اس کا جواب دوں۔ تو یہ 1 2 3 مرتبہ انہوں نے آوازیں دی، والدہ صاحبہ جلال میں آ گئیں اور انہوں نے جواب نہیں دیا، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ فقالت، تو مائی صاحبہ نے حضرت جریج کی جو والدہ، انہوں نے کہا اللہم لا تمتہ حتی تریہ وجوہ المومسات، الہی اس کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک یہ کسی تہمت کا سامنا نہ کرے، اور بعض جگہ پر ہے جب تک یہ کسی فاحشہ کے الزام اور تہمت کا سامنا نہ کرے تب تک اس کو موت نہ آئے۔ کوشش کیا کریں کہ ماں باپ کی بد دعا اپنے کھاتے میں نہ آئے۔ عمومی طور پر ہم ماں باپ کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو کہ ماں باپ سے بھی سرزد ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کر ماں باپ کے لیے ایک سخت ذہن بنا لیتے ہیں اور ان سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ بھی ہو جائے ہمیں ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک ہی کا حکم ہے، اور ماں باپ کی دعا کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اور ماں باپ کبھی غصے میں بد دعا دے دیں تو اس کا بھی نقصان عظیم ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ اللہ کے ولی ہیں، اور ماں نے غصے میں آ کر یہ کہہ دیا کہ اس نے مجھے جواب نہیں دیا کہ اس کو موت نہ آئے جب تک اس پہ تہمت نہ لگے۔ وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعَتِهِ، وہ اپنے معبد خانے میں، اپنے اس کمرے میں جو انہوں نے عبادت کے لیے مختص کیا تھا اس میں موجود تھے۔ فَتَعَرَّدَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وَكَلَّمَتْهُ، تو ان کے پاس ایک عورت آئی اور ان سے بات چیت کی، اور یہ بات چیت جو ہے نا جو یہاں ذکر کیا گیا، یہ دیگر کتب حدیث میں اس کی تفصیل بیان ہوئی ہے کہ وہ جو کلمت ہو کہ اس عورت نے کیا کلام کیا، اصل میں اس نے حضرت جریج رحمہ اللہ کو برائی کی دعوت دی کہ وہ معاذ اللہ ان کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ جنسی تعلق قائم کریں۔ فعبا فاتت راعین، تو جب اس نے یہ ان کو کہا ہے تو حضرت جریج رحمہ اللہ نے انکار کر دیا کہ یہاں سے چلی جاؤ، کیوں مجھے گناہ کی طرف بلاتی ہو، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہوں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ عورت فاتت راعین، ایک چرواہے کے پاس آئی، اور چرواہے کے پاس آ کر کیا کیا، فَأَمْكَنَتْهُ مِن نَفْسِهَا، اس نے اپنا آپ اس چرواہے کے حوالے کر دیا اور اس کے ساتھ برائی کا ارتکاب کیا۔ فَوَلَدَتْ غُلَامًا، اس زنا کے نتیجے میں اس عورت کے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ اب لوگ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ لڑکا کدھر سے ہو گیا، تیری تو شادی نہیں ہوئی۔ تو فقالت من جریج، تو اس نے کہا کہ یہ لڑکا جریج کا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، ایک اللہ کے نیک بندے نے برائی سے انکار کیا، اور اس عورت کا انتقام دیکھیں کہ اس نے ایک آدمی سے برائی کر کے پھر اس سے لڑکا پیدا ہوا تو اس کا الزام اس اللہ والے پہ دھر دیا۔ اب یہ جب بات شہرہ پکڑ گئی، لوگوں تک پہنچ گئی، تو لوگوں نے نہ کچھ دیکھا نہ بھالا،
یہی ہمارے ہاں آج ہوتا ہے کہ جس کو چاہا مار دیا، جس کو چاہے پیٹ دیا، نہ کسی معاملے کی تصدیق نہ کسی معاملے کی تحقیق۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا، فَأَتَوْهُ فَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ، تو انہوں نے آ کر وہ سارے کا سارا جو حضرت جریج کا کمرہ تھا عبادت کے لیے مختص کیا تھا، اس کو اکھاڑ پھینکا، توڑ دیا۔ وَأَنزَلُوهُ، تو حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے پاس آئے ہیں، وَسَبُّوهُ، تو انہوں نے ان کو برا بھلا بھی کہا، سب و شتم بھی کیا اور مارا پیٹا بھی۔ یہ میں آپ کو باقی کتب حدیث سے بھی چند الفاظ بیچ میں مفہوماً بیان کر رہا ہوں۔ تو حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تمہاری اس کاروائی کا مطلب کیا ہے؟ تم مجھے یہ اذیت کیوں دے رہے ہو؟ کس لیے مار پیٹ چل رہی ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ تم نے ایک عورت سے برائی کی ہے جس لڑکا پیدا ہوا ہے۔ تو حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس لڑکے کو میرے سامنے لاؤ جس کے بارے میں مجھ پہ الزام دھرا جا رہا ہے۔ چنانچہ وہ عورت اس بچے کو لے کر آ گئی۔ آگے سنیے، یہ میں آپ کو صحیح بخاری سے حدیث پاک سنا رہا ہوں، کسی قصے کہانی کی کتاب سے کوئی طلسماتی کہانی نہیں ہے، یہ خود سید عالم علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اب جب وہ اس کو لے آئے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فتوضأ، تو حضرت جریج نے وضو کیا، وصلی، اور انہوں نے نماز پڑھی، جیسے 2 نفل ادا کر لیے۔ ثم اتى الغلام فقال من ابوک یا غلام، اب وہ اس لڑکے کے پاس آئے، وہ دودھ پیتا بچہ، کم سن بچہ، اس سے حضرت جریج فرماتے ہیں من ابوک یا غلام، اے لڑکے بتا تیرا باپ کون ہے؟ ذرا رکیے اور غور کیجئے، ایک دودھ پیتے بچے سے ایک اللہ کا نیک بندہ یہ پوچھ رہا ہے کہ تیرا باپ کون ہے۔ پہلے تو اس کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ سوال کیا ہے، ایک۔ نمبر 2، اس کو علم ہونا چاہیے کہ میں کس کے نطفے سے بنا ہوں۔ ماں کے پیٹ میں تو بندہ بعد میں آتا ہے، پہلے تو اس کا تعلق باپ کے نطفے کے ساتھ ہے۔ یہ سادہ سا سوال من ابو کا یا غلام، یہ 2 جملوں پر مشتمل جو سوال ہے، یہ صرف 2 جملے نہیں ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑا ایک جہان ہے کہ وہ لڑکا، وہ بچہ دودھ پیتا بات کو سمجھے بھی، سمجھ کر اس کو پھر یہ علم بھی ہو جس کا تعلق غیب کے ساتھ ہے کہ میں کس کے نطفے سے بنا ہوں، پھر اس کو بولنے کی طاقت بھی ہو کہ وہ جواب دے سکے، اور جواب بھی اسی لینگویج کے اندر دے جو ان لوگوں کی ہے تاکہ وہ سن لیں، اور اس اللہ کے ولی پر عائد جو الزام ہے یکسر وہ الزام جو ہے وہ دھل جائے۔ تو جب حضرت نے ان سے اس بچے سے پوچھا کہ تیرا باپ کون ہے، قال الراعی، تو اس بچے نے کہا کہ میرا باپ چرواہا ہے۔ سرے عام، کھلے عام لوگوں نے اس کو سنا، بولے میرا باپ جو ہے وہ چرواہا ہے۔ اب جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو دیگر کتب حدیث میں یہ بات مضمون موجود ہے کہ اب کوئی آئے، کو معافی مانگے، اور کوئی ان کے پکڑ کے ہاتھ چوم رہا تھا، اور کوئی ان کے جسم کو ہاتھ لگا کر اپنے چہروں پہ مر رہا تھا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ والوں کے وجود سے برکت کا جو رواج ہے یہ بھی نیا نہیں ہے، یہ پچھلی امتوں کے اندر بھی رائج تھا۔ اور اب ان کو شرمندگی ہوئی کہ ہم نے اس اللہ کے بندے کا جو گھر ہے وہ اکھاڑ پھینکا ہے۔ اب کیا ہوا، قالو نبنی صومعتک من ذہب، کہا آپ ہمیں حکم کریں تو ہم آپ کا جو گھر ہے وہ اب سونے کا بنا دیتے ہیں، وہ جو گھاس پھوس کی جھونپڑی ہم نے گرا دی ہے اب اس کے بدلے میں ہم آپ کو سونے کا گھر بنا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ والوں کو سونے چاندی سے کیا غرض؟ کل اگر آپ نے ہمارا وہ مختصر سا جو نشست تھی اس کو سنا ہے صوفی کے بارے میں، تو اس کے اینڈ پر ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ سچے صوفی کی نشانی یہ ہے کہ مٹی اور سونا اس کی نظر میں ایک ہو۔ تو یہ مثال آپ دیکھیں اس اللہ کے ولی نے کیا جواب دیا، وہ فرمانے لگے لا الا من طین، وہ کہا کہ بس نہیں، مجھے اسی مٹی کی تم بنا دو، مجھے یہ سونے کا جو ہے اس محل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دوسرا واقعہ، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، اور یہ دوسرا ہے حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہے کہ ان کے پوچھنے پر ایک دودھ پیتا بچہ بولا۔ تو یہ معاملات نئے نہیں۔ اب کتنے واقعات ہمارے ہاں بیان ہوتے ہیں کہ کچھ چھوٹی عمر میں اولیاء اللہ بول پڑے تو کہتے یہ دیکھو دودھ پیتا بچہ، یہ کس قسم کی ڈرامے بازیاں ہیں، یہ کس قسم کی قصہ گوئیاں ہیں۔ تو بھائی صاحب ہم تو ایک اللہ کے ولی کی بات کر رہے ہیں، یہاں جو بولا ہے وہ تو زنا سے پیدا ہوا ہے،
لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے کی، اپنے ولی کی، اپنے نیک صالح بندے کی عزت کو کس طرح بچایا، اور ان کے ہاتھ پر یہ کرامت کس طرح ظاہر ہوئی کہ ان کے ایک فرمان سے وہ دودھ پیتا بچہ بولا اور حقیقت سے پردہ چاک کر دیا۔ یہی پر بات نہیں ہے، ابھی یہی حدیث بخاری شریف کی تھی 3436۔ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب دوسرے کا ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا وَكَانَتِ امْرَأَةٌ تُرْضِعُ ابْنًا لَهَا مِن بنی اسرائیل، فرمایا ایک عورت جس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ رَاكِبٌ ذُو شَعْرَةٍ، تو اس کے قریب سے ایک آدمی گزرا جو بڑا خوبصورت قد کاٹ والا اور اچھی سوٹڈ بوٹڈ حالت کے اندر تھا۔ ماں نے جب اس شاہ سوار کو دیکھا تو ماں نے کہا فقالت اللہم اجعل ابنی مثلہ، اے میرے مالک میرے بیٹے کو ایسا ہی بنا دینا، یعنی یہ بھی بڑا ہو کر خوبصورت قد کاٹ، امیری کی حالت، اچھے کپڑے، اچھی سواری پر ہو۔ میرے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس ماں نے یہ دعا مانگی نا فَتَرَكَ ثَدْيَهَا، اس وقت وہ بچہ ماں کا دودھ پی رہا تھا، اس نے ماں کا دودھ پینا چھوڑا۔ وَأَقْبَلَ عَلَى الرَّاكِ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، تو حضور جان نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بچہ، اس نے پہلا کام کیا کیا، ماں کا دودھ پینا چھوڑا، دوسرا کام کیا کیا، وَأَقْبَلَ عَلَى الرَّاكِ، اور وہ متوجہ ہوا اس سوار کی طرف جو حسین پوشاک میں ملبوس تھا، اچھی سواری پر بیٹھا تھا، اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کو دیکھ کر اس نے کہا اللہم لا تجعلنی مثلہ، اے میرے پاک پروردگار مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ اللہ اللہ اللہ۔ پھر جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ دوبارہ ماں کا علی ثدیہا یا مسوہ، کہ وہ دوبارہ پھر اپنی والدہ کا دودھ پینے لگ گیا۔ قال ابو ہریرہ کأنی انظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمس اصبعہ، تو فرماتے ہیں کہ گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی مبارک ہونٹوں میں لے کر تو وہ چوس کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منظر کشی جو تھی عزیز صحابہ کرام علیہ مردوان کے سامنے فرمائی۔ ثم مر بآمۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ بچہ ایک باندی کے پاس سے گزرا۔ دیکھیں دودھ پی رہا تھا، اسے آپ ایج سمجھ لیں کہ اس بچے کی ایج کیا تھی۔ اللہ غنی حمید۔ اب یہ ہوا کہ وہ اس عورت کے قریب سے، اس باندی کے قریب سے جب گزرے ہیں تو اس کو مارا پیٹا جا رہا تھا، اور اس کو وہ کہہ رہے تھے کہ اس نے چوری کی ہے، اس نے زنا کیا ہے، لوگ اس کو نشان عبرت بنائے ہوئے تھے۔ ماں نے جب یہ منظر دیکھا کہ ایک عورت کو مارا جا رہا، پیٹا جا رہا، اس کو بول رہے ہیں کہ اس نے زنا کیا، اس نے چوری کی ہے، تو ماں نے کیا کہا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہم لا تجعل ابنی مثل ہذہ، اے میرے رب میرے بیٹے کو ایسا نہ بنانا، یہ جس عورت کو مار پیٹ رہے ہیں کہ اس نے چوری کی ہے، زنا کیا ہے۔ فَتَرَكَ ثَدْيَهَا، پھر اس بچے نے ماں کا دودھ پینا چھوڑا، وقال، اور کہا اللہم اجعلنی مثلہا، اے میرے رب مجھے ایسا ہی بنانا۔ فقالت، ماں نے اب اس بچے سے کہا لما ذاک، یہ کیا تو کر رہا ہے کہ میں نے پہلے جو دعا مانگی ہے تو کہتا ہے میں نے کہا تھا ویسے بنا، تو کہتا ہے ویسا نہ بنانا، اور اب یہ اس کو مار پیٹ رہے ہیں تو میں نے دعا مانگی یا اللہ اس میرے بچے کو ایسا نہ بنا، تو کہہ رہا ہے ایسا ہی بنانا۔ تو وہ ماں اس سے کہنے لگی لما ذاک، یہ کیا ہے؟ فقال، اب وہ دودھ پیتا بچہ بولا الراکب جبار من الجبابرہ، کہا ماں وہ جو سوار تھا نا وہ ظالموں میں سے ایک ظالم تھا۔ وَهَذِهِ الْأَمَةُ، اور یہاں تک اس باندی اس عورت کا سوال ہے، یقولون سرقتے، زنئی تھی کہ اس نے چوری کی ہے، اس نے زنا کیا ہے، یہ لوگ اس پہ الزام لگا رہے ہیں۔ وَلَمْ تَفْعَلْ، اس نے کوئی زنا نہیں کیا، اس نے کوئی چوری نہیں کی۔ اور محدثین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ وہ بیچاری ایماندار عورت تھی، اور لوگ اس کو اس کے ایمان کی وجہ سے ان جھوٹے الزامات کے ساتھ معاذ اللہ اس کو زد و کوب کر رہے تھے، اور اس قسم کی لینگویج اس کے بارے میں استعمال کر رہے تھے۔
اب ماں نے جب اس آدمی کو دیکھا ہے، گرامی قدر حضرات ذرا غور کیجئے گا، ماں نے جب اس بندے کو دیکھا تو کیا ہوا؟ رجل راکب ذو شارتن، کہ وہ جو بندہ وہاں سے گزرا ہے وہ اچھی پوشاک کے اندر ملبوس تھا، اس کا ظاہر بہتر تھا، کوئی اس کے ماتھے پر بورڈ نہیں لگا ہوا تھا، کوئی اس کے سینے پہ بیج نہیں لگا تھا کہ یہ ظالموں میں سے ایک ظالم ہے، وگرنہ وہ ماں پہلے ہی نہ دعا کرتی۔ ماں کو اس کا علم نہیں ہے، لیکن دودھ پیتے بچے کو پتا ہے کہ یہ جو آدمی جا رہا ہے یہ ظالموں میں سے ظالم ہے۔ سارے علاقے والوں نے شور ڈالا ہوا ہے اور ایک ایمان والی عورت کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اس نے زنا کیا، اس نے چوری کی ہے، لیکن بچہ کہہ رہا وَلَمْ تَفْعَلْ، اس نے ایسا نہیں کیا۔ آپ مجھے یہ بتلائیے، ایک تو باطن کو جان لینا کہ وہ ظالموں میں سے ہے، دوسرا غیب کی خبر یہ دینا کہ معاشرہ چیخ کر بول رہا ہو کہ اس نے زنا کی ہے، چوری کی ہے، لیکن وہ دودھ پیتا بچہ کہہ رہا ہے ماں اس نے تو یہ اس کی ظاہری حالت دیکھ کے ڈری، اور جو میں نے کہا نا مجھے ایسا بنا دینا، تو میں اس کے ایمان کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی ایسا قوی ایمان کی دولت عطا کر کہ جو لوگوں کے ظلم کو بھی سہ رہی ہے لیکن پھر بھی ایمان کی حالت پر قائم ہے۔ گرامی قدرات، یہ میں نے آپ کو ایک حدیث مبارک صحیح بخاری شریف سے سنائی، آپ اس پہ غور کریں تو کیا آپ اس کا انکار کر دیں گے؟ بچے کو کیسے پتا چل گیا کہ وہ ظالموں میں سے ظالم اور جابروں میں سے جابر ہے؟ اور بچے کو کیسا پتا چل گیا کہ نہیں اس نے چوری نہیں کی، اس نے زنا نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ جب علم بخشے تو دودھ پیتے بچوں کو اتنا علم بخشتا ہے، سوچئے اس نے اپنے نبیوں رسولوں کو کیا شانیں بخشی ہوں گی، اور پھر اولیاء اللہ، اور اولیاء اللہ بھی اس امت کے سید عالم علیہ السلام کی امت کے، ان کو اللہ جل جلالہ نے کیا مقام عطا فرمایا ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں صحیح مسلم کے اندر 5377 حدیث مبارک ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کا جو باب باندھا ہے، یہ باب باندھا ہے قصتی اصحاب الاخدود والساحر والراہب والغلام، کہ گھاٹی والوں کا قصہ، اور اس میں بیان کیا گیا ایک ساحر جادوگر کا، ایک راہب کا، اور ایک لڑکے کا بیان۔ اس کو بھی آپ تھوڑا سا توجہ کے ساتھ سن لیجئے گا۔ یہ حضرت شہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ مروی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک جادوگر تھا، جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری طرف کو لڑکا بھیج کہ میں اس کو جادو سکھاؤں۔ بادشاہ نے اس کی طرف ایک لڑکا بھیجا جسے وہ جادو سکھاتا تھا۔ جب وہ لڑکا جاتا تو اس کے راستے میں ایک راہب تھا، راہب جیسے ابھی حضرت جریج کی بات ہوئی ہے، عقیدہ توحید پر قائم، لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہنے والے۔ تو وہ لڑکا آتے جاتے اس راہب کے پاس بیٹھ جاتا، تو جب ساحر کے پاس تاخیر سے جاتا تو وہ اس کو پیٹتا۔ لڑکے نے اس اللہ والے سے شکایت کی تو اس نے کہا جب تمہیں اس جادوگر سے خوف ہونا تو اس کو بتانا کہ مجھے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب تجھے گھر والوں سے ڈر ہو تو کہہ دینا کہ مجھے جادوگر نے روک لیا تھا۔ یہ معاملہ اسی طرح تھا کہ اسی اثناء میں ایک عظیم جانور پر وہ گزرا جس نے لوگوں کا راستہ روک لیا تھا۔ اس نے کہا کہ آج میں دیکھتا ہوں کہ کیا جادوگر افضل ہے یا یہ راہب افضل ہے۔ تو اس نے ایک پتھر پکڑا اور کہا اے اللہ، اگر تجھے راہب کا عمل، عقیدہ، ایمان پسند ہے تو اس جانور کو قتل کر دے حتیٰ کہ لوگ گزر جائیں۔ تو اس نے وہ پتھر اس کو مارا اور اس کو قتل کر دیا، لوگ گزر گئے۔ پس وہ راہب کے پاس آیا اور اس کو آ کر یہ واقعہ سنایا، تو راہب نے اس کو کہا اے بیٹے، آج تو مجھ سے افضل ہے، تیرا مرتبہ وہاں پہنچ گیا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، اب تجھے مصیبت میں گرفتار کیا جائے گا، اگر تجھے مصیبت میں مبتلا کیا گیا تو کسی کو میرا پتہ نہ بتانا۔ اب اگر آپ یہاں تک سمجھ گئے تو اب ایک سطر دل کے کانوں سے سنیے گا۔ یہ نوجوان لڑکا ہے پچھلی امت کا، اور پہلے اس کو کنفرم نہیں تھا۔ جادوگر تو ہر چیز ہتھیلی پہ، جس کو کہتے ہیں نا سرسوں جما کے دکھانا، راہب کی ساری باتیں غیب کی تھی، وہ ایک رب کی بات کر رہا تھا، اور جو بادشاہ اس دور کا تھا وہ خود لوگوں سے سجدہ کرواتا تھا۔ ایسے میں اس کو اس واقعے کے ذریعے سے اور تقویت مل گئی، جو ایک پتھر سے وہ بلا ڈھیر ہو گئی اور لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ اب میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لڑکے کے بارے میں بیان فرمایا وَكَانَ الْغُلَامُ
یبرئ الاکمہ والابرص، کہ وہ جو لڑکا تھا مادرزاد اندھے اور برس یعنی کوڑی والے کو ٹھیک کرتا تھا، صرف یہی نہیں، وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ صَائِرِ الْأَدْوَاءِ، اور لوگوں کی تمام جو بیماریاں تھیں ان کا علاج کرتا تھا۔ نمبر 1 یبرئ الاکمہ، مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کرتا تھا۔ یہ میں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نہیں سنا رہا، صحیح مسلم سے 5377 حدیث مبارک ہے، صحیح مسلم سے پچھلی امت کے ایک نوجوان کی بات، جو مرد صالح ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا، یہ اس کی بات ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ یبرئ الاکمہ، کہ وہ مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر رہا ہے، والابرص، اور برس زدہ کو، کوڑ زدہ کو ٹھیک کر رہا ہے، وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ صَائِرِ الْأَدْوَاءِ، اور لوگوں کی تمام بیماریوں کا علاج کرتا تھا۔ یہ دیکھیے کہ یہ کرامت اگر آج حضور غوث پاک داتا سرکار گنج شکر و دیگر اولیاء رحمہ اللہ علیہم کے بارے میں کہی جائے تو لوگ تالی بجائیں، ہنسے اور مذاق کر کے بند کمروں میں کلپ بنائیں گے، یہ تو کہانیاں ہیں، ان کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو شرف اور فضیلت پچھلی امتوں کو حاصل ہوئی بدرجہ عتم، اللہ تعالیٰ نے وہ فضائل اس امت کو عطا کیے۔ ہم ماہ رمضان شریف میں موجود ہیں، الحمدللہ ابھی شب قدر آنے والی ہے، یہ خاص انعام بھی پچھلی امتوں پر خاص فضیلت ہمیں عطا کی گئی کہ خیر من الف شہر، ایک رات ایسی دے دی جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر اجر و ثواب اس بندے کی جھولی میں ڈالا جائے گا۔ پھر دوبارہ سن لیں کہ وہ مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کرتا ہے، کوڑیوں کو ٹھیک کرتا ہے، اور ایک دو مرض نہیں، من سائر الادواء، وہ لوگوں کے جملہ امراض کی جو تھا وہ دوا کرتا، وہ کوئی نسخے بنا کے پڑیاں بنا کے دوائی نہیں دیتا تھا۔ اب مزید غور سے سنیے گا، اتفاق یہ ہوا کہ اسی بادشاہ کا ایک مصاحب خاص نبینا ہو گیا، تو اس نے اس کے متعلق سنا تو وہ بہت زیادہ تحفے لے کر اس نوجوان کے پاس آ گیا اور کہا اگر تو مجھے شفا دے دے تو یہ تیرے لیے سارے کے سارے تحفے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ والوں کی بولی بھی ہمیشہ ایک ہی رہی ہے۔ ہمارے یہاں اصل میں یہ ہوا ہے کہ شعبدہ باز، جال ساز اور تویز عملیات والوں کو لوگ نتھی کر رہے ہیں اللہ والوں کے ساتھ۔ اللہ والوں کا یہ سٹائل نہیں ہے، اللہ والوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہم جو دفاع میں گفتگو کر رہے ہیں وہ اہل اللہ کی بات کر رہے ہیں، ہم جادوگروں کی بات نہیں کر رہے، عملیات والوں کی نہیں کہ کایا پلٹ دیں گے اور شادی ہو جائے گی اور محبوب قدموں میں آ جائے گا اور ویزا مل جائے گا اور نیشنلٹی مل جائے گی، نہ 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 نہ، یہ نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کریں تو اس نے یہ کہا کہ اگر تو مجھے شفا دے دے تو یہ سارے کے سارے جو انعامات ہیں اور جو میں مال و زر تمہارے پاس لے کر آیا ہوں یہ سارے کے سارے تمہیں دے دوں گا۔ تو کیا کمال کی بات کہی اس مرد صالح نے، اس نے کہا کہ قال ولک رب غیری قال ربی و ربک اللہ، اور اس سے پہلے اس نے یہ کہا کہ شفا دینے والی جو ذات ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اگر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے گا تو تجھے اس شفا میں سے حصہ مل جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کروں گا میں کیا؟ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شفا دے دے گا۔ ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ بزرگوں کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللَّهِ دَعَوْتُ اللَّهِ، اگر تو ایمان لے آئے گا اللہ پر تو میں پھر اللہ سے دعا کروں گا، تو پھر کیا ہوگا؟ فَشَفَاكَ، تو اللہ تجھے شفا دے دے گا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی دعاؤں سے تقدیریں بدل، اب تقدیر کیا ہے؟ وہ اندھا ہو چکا ہے، اور تقدیر کا بدلنا کیا؟ اس کو آنکھیں چاہیے۔ چنانچہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ پر ایمان لے آیا، اللہ نے اس کو شفا دی۔ وہ بادشاہ کے پاس آیا اور آ کر بیٹھ گیا جس طرح پہلے بیٹھتا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تمہاری بینائی تمہاری طرف کس نے لوٹائی؟ اس نے جواب دیا میرے رب نے۔ تو بادشاہ نے کہا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ تو اس نے جواب دیا ہاں، تیرا اور میرا رب اللہ ہے۔ اس بادشاہ نے اس کو پکڑ لیا اور وہ اس کو مار
دیتا رہا، سزا دیتا رہا، جب تک کہ اس وزیر نے، اس امیر نے جس کو آنکھیں ملی تھی، اس نے لڑکے کا نہیں، جوان کا، مرد صالح کا نہیں بتا دیا۔ بات کو مزید مختصر کیجئے، وہ لڑکے کو پکڑ کر لے آئے اور بادشاہ نے کہا تیرا جادو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ تم مادرزاد اندھوں اور برس والوں کو شفا دیتا ہے، تم یہ کرتے ہو یہ کرتے ہو۔ لڑکے نے کہا میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو میرا مالک دیتا ہے۔ تو بادشاہ نے اس کو پکڑ لیا اور اس وقت تک اس پہ تشدد ہوا، تکلیف ہوئی، اس سے مزاحمت کی گئی، یہاں تک کہ اس لڑکے نے راہب کا پتہ بتا دیا، راہب کو پکڑ لیا گیا۔ اب راہب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تو اپنے دین سے پلٹ جا، تو راہب نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے آرا منگوایا اور اس نے اس کے سر کے درمیان آرا رکھ دیا اور اس کو چیرا، یہاں تک کہ راہب کے 2 ٹکڑے ہو کر گر پڑے۔ پھر بادشاہ نے اپنے مساحی وزیر کو بلایا، کہا تم پلٹ جاؤ، واپس آ جاؤ اسی دھرم پر۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ تو بادشاہ نے آرا اس کے سر کے درمیان رکھا اور اس کو چیرا، یہاں تک کہ اس کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر اس لڑکے کو لایا گیا، کہا واپس آ جاؤ، اس نے بھی انکار کر دیا۔ تو بادشاہ نے قہر ڈھاتے ہوئے اپنے چند سپاہیوں کو وہ کے حوالے کر دیا اور کہا کہ فلاں پہاڑ پہ لے جاؤ اور پہاڑ کے اوپر لے جاؤ، اور جب چوٹی پر پہنچو تو پھر اس کو کہنا کہ تم اپنے دین سے پلٹ جاؤ، اگر نہ پلٹے تو پھر تم نیچے پھینک دینا۔ وہ پکڑ کر لے گئے پہاڑ کی چوٹی پر، اور جب وہاں پر پہنچ گئے تو اس لڑکے نے دعا کی، اے اللہ تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ تو وہ پہاڑ کانپنے لگا، وہ گر پڑے اور لڑکا چلتا ہوا بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا تیرے ساتھیوں کو کیا ہوا؟ تو اس نے جواب دیا اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ بادشاہ نے پھر اپنے بندوں کے حوالے اس کو کیا اور کہا لے جاؤ، چھوٹی کشتی میں سوار کرو، اس کو باندھ دو، اور جب سمندر کے درمیان میں پہنچو تو اس کو سمندر کے اندر گرا دینا، لیکن گرانے سے پہلے اس سے پوچھ لینا کہ اگر یہ واپس دین پر آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس کو وہاں گرا دیا جائے۔ بیچ سمندر میں پہنچ گئے تو پھر لڑکے نے دعا کی، اے اللہ تو جس طرح چاہتا ہے مجھے اس سے بچا لے۔ تو کشتی جو ہے وہ ان سب کے لیے الٹ گئی اور وہ سارے کے سارے جو تھے وہ غرق ہو گئے، اور لڑکا جو ہے زندہ بچ کر پھر بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ نے پوچھا کیا بنا وہ تیرے ساتھ جو میں نے بھیجے تھے؟ کہا وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے اور میرے رب نے مجھے ان سے بچا لیا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا۔ لڑکے نے اس بادشاہ سے کہا اس طرح تو مجھے قتل نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ تو وہ نہ کرے جس کا میں تجھے حکم دوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں کیا کروں گا؟ تو لڑکے نے جواب دیا کہ تمام لوگوں کو کھلے میدان میں جمع کر اور مجھے ایک تنے پر لٹکا دے، پھر تو میرے ہی تھیلے سے ایک تیر لے، پھر اس تیر کو کمان کے وسط میں رکھ، اور پھر تو کہہ اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، اور پھر وہ تو تیر مجھ پہ پھینک دے، تو جب تو ایسا کرے گا تو مجھے قتل کر دے گا۔ بادشاہ نے تمام لوگوں کو کھلے میدان میں جمع کرنے کا کہا اور اس کو ایک تختے پہ لٹکایا، پھر ایک تیر لیا اور تیر کو کمان کے وسط میں رکھا، اور پھر پڑھا اس لڑکے کے اللہ رب کے نام سے جو کہ اس لڑکے کا رب ہے، اور تیر اس کی طرف پھینکا تو اس کی کن پٹی میں لگا، تو لڑکے نے اپنا ہاتھ کن پٹی پر تیر لگنے کی جگہ رکھ دیا اور جام شہادت نوش کر دیا۔ اس استقامت کے مظاہرے کو دیکھ کے وہ جو سارا مجمع تھا، دیکھیں نا رمز دیکھیں اللہ والوں کی کہ انہوں نے سب لوگوں کو کیوں جمع کروایا۔ بادشاہ تو یہی چاہتا تھا کہ لوگ دیکھ کے ڈر جائیں کہ انجام کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالی غالب ہے، وہ تمام کا تمام مجمع بول اٹھا کہ ہم بھی اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ کو جب یہ خبر پہنچائی گئی اور اس سے یہ کہا گیا کہ اب تیرا کیا خیال ہے، جس چیز سے تو ڈرتا تھا خدا کی قسم اللہ نے وہی چیز تم پہ نازل کر دی، اور تمام لوگ ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے کہا کہ راستوں کے دھیانوں پہ خندقیں کھودو، آگ بھڑکا دو، اور جو واپس نہ آئے ہمارے دھرم پر تو اسے آگ میں جلا دیا جائے، اور اسے کہا جائے کہ اس میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے اسی طرح کیا۔ اب یہاں پر جو اس حدیث کا آخر حصہ ہے اس کو بڑے غور کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ اب لوگوں کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے،
حتی جاءت امراتن ومعها صبی، ایک عورت آتی ہے جس کے پاس اس کا چھوٹا بچہ ہے۔ اب وہ جو عورت ہے سامنے آگ جل رہی ہے اور گود میں بچہ ہے، تو گھبراہٹ تو ہوتی ہے، بوجھل قدموں کے ساتھ اٹھ رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فقال لها الغلام، وہ دودھ پیتا بچہ ماں کی گود میں بولا یا امہ، اے میری ماں، اصبری، صبر کر، فإنکی علی الحق، بے شک تو حق پر ہے۔ دودھ پیتے بچے کو کیسے پتا چل گیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ اور اس کو کیسے پتا چل گیا کہ میری ماں گھبرا رہی ہے اور پریشانی کے ساتھ قدم بڑھا رہی ہے؟ آپ غور کریں، اس سے ہی مسلم کی حدیث 5377 سے کتنی کرامات کا ثبوت ہوا۔ مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کرنا، کوڑیوں کو شفا دینا، جملہ بیماروں کا علاج کرنا، پھر اس کے بعد پہاڑ سے زندہ پلٹ آنا، سمندر سے زندہ پلٹ آنا، اس کے بعد اس بچے کا ماں کی گود کے اندر اس طریقے سے کلام کرنا۔ تو آج میں نے آپ کو 2 حدیثیں سنائی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے۔ تو اس کے علاوہ اور بے شمار کرامات ہیں۔ آپ مشکات شریف میں جو کرامات کا چیپٹر ہے وہ نکالیں، وہاں پر صاحب مشکات نے کتنی کرامات کا ذکر کیا جو دور صحابہ علیہ رضوان میں وارد ہے۔ لوگ بولتے ہیں صحابہ کرام کے دور میں تو اتنی کرامتیں نہیں ہوئی، تو آپ کو کس نے بتایا کہ نہیں ہوئی؟ تو ہم نے کہیں نہیں پڑھا۔ تو ہمارا سوال یہ کہ آپ نے پڑھا کیا تھا؟ کتنی کتابیں آپ پڑھ چکے؟ دور کیا جائیے، صحابہ کرام علیہ رضوان کے حالات پر جو محدثین نے کتابیں لکھی ہے، مثلا اسد الغابہ ہے، کیا وہ پڑھ لی؟ آپ اسد الغابہ پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کتنے کتنے صحابہ کرام علیہ رضوان کی کرامات اس کے اندر موجود ہیں۔ اور دیگر امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھی علیہ صحابہ، اس کے علاوہ اور بہت ساری کتب ہیں جو حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کے قواعد فراہم کرتی ہیں اور ان کی ذات کے بارے میں تذکرہ ملتا ہے۔ کتنے حضرات ہیں کہ جن کا تذکرہ ملتا ہے کہ انہوں نے بعد از وفات کلام کیا، یہ ایک الگ موضوع ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ انہی دنوں میں کسی دن ایک نشست میں آپ کی خدمت میں یہ بھی پیش کریں کہ وہ کتنے حضرات ہیں جن میں صحابہ کرام علیہ رضوان بھی موجود ہیں جنہوں نے انتقال کے بعد، وفات کے بعد کلام کیا ہے۔ تو اس لیے یہ مفروضے قائم کرنا، کہیں نہیں پڑھے تو بھائی صاحب آپ نے کتاب کو ہاتھ بھی تو نہیں لگایا۔ وہ کتاب پڑھیں گے، ہم نے بھی تو آپ کو کتاب سے پڑھ کے سنایا اور بخاری سے سنایا اور مسلم سے سنایا۔ تو اس لیے اللہ والوں کی کرامات حق ہیں۔ یہ کہنا کہ وہ عقل میں نہیں آتی، تو جو عقل میں آ جائے آپ بھی کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں، وہ کرامت کدھر سے ہو گئی؟ تو کرامت ہے ہی وہ جو عام طور پر عجائب و غرائب سے اس کا تعلق ہو۔ تو اس لیے ضد اور تعصب کی بنیاد پر اللہ والوں کی شان اور عظمت کا انکار نہ کیا جائے۔ 2 افراد ایسے ہیں کہ جن سے اللہ کریم کے دربار سے اعلان جنگ کیا گیا ہے، قرآن میں سود خور سے اور حدیث میں اللہ کے ولی کے دشمن سے۔ جو اللہ تعالیٰ کا ولی ہے اس کے دشمن سے اعلان جنگ، کتب حدیث میں معروف حدیث موجود ہے کہ میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو اللہ کے ولیوں سے جنگ مول نہ لیجئے، اس کے دوستوں کے ساتھ، وہ اس کے دوست ہیں، اور دوست جو ہوتا ہے وہ دوست کے مقام مرتبہ اور اس کی جو عزت ہوتی ہے اور اس کا جو مقام ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا ہوا ہے، ان کا انکار کسی طریقے سے درست نہیں۔ ہم عبادت صرف اللہ کریم کی، اولیاء کا احترام ہے، تعظیم ہے، تکریم ہے، توقیر ہے، اور وہ کرنا مسلمانوں پہ لازم ہے۔ ایک عام سے عام مسلمان کا بھی احترام کرنا چاہیے، کجا وہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی دوستیاں نصیب ہوئی ہیں۔ آخر میں پھر فرق آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، شعبدہ بازوں کی ہم بات نہیں کر رہے، ہم اہل اللہ کی بات کر رہے ہیں۔ تو ان حضرات کے کرامات کے واضح طور پر ثبوت جو ہیں، اور بہت کچھ ہے، لیکن ایک نشست میں بہت زیادہ بھی آپ سے بات نہیں کر سکتے، جتنی کی ہے سمجھنے کو تو ایک نقطہ بھی کافی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خوش اعتقادی دے، بد عقیدگی سے محفوظ اور مامون رکھے۔